یہی ان کی جائے پیدائش بھی ہے۔ سیزن 2 میں مختلف اقساط میں اہلت کا ذکر آتا ہے۔ کائی قبیلے نے وین نامی جھیل اور کیسپین سی کے درمیان مختلف علاقوں میں ہجرت کی، اور اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچوں کا تعلق کیسپین سی کے مشرقی علاقے سے تھا۔ نصیر دشتی اپنی کتاب دی بلوچ اینڈ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا پرانا نام بالاچک تھا، جو بالاشگان کے رہنے والے تھے۔ بالاشگان بھی کیسپین سی کے مشرق اور وین جھیل کے درمیانی علاقے کا پرانا نام تھا، جیسا کہ آپ اس پرانے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس علاقے کا کچھ حصہ ترکی اور کچھ حصہ آذربائیجان میں پڑتا ہے۔ یعنی ارتگل قبیلے کا جس خطے سے تعلق تھا اس کا پرانا نام بالاشگان تھا۔ جب بلوچوں نے ایران کی طرف ہجرت کی تو فارسیوں نے انہیں بالاچ کا نام دیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر بلوچ ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربوں نے انہیں بلوش کہا۔ آج بھی عرب انہیں البلوشی کہتے ہیں۔ آج بھی بلوچوں میں بالاچ نام بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم میں بالاچکی یا بالاچک لفظ آج بھی بلوچ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران کے مغربی علاقوں سے لے کر ترکمنستان تک اور ترکمنستان سے لے کر وین جھیل تک آج بھی لاکھوں بلوچ رہتے ہیں، جو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں سینکڑوں سال سے آباد ہیں۔ ایران کی قدیم سلطنت دنیا میں سپر پاور کا درجہ رکھتی تھی۔ ایرانی تاریخ کے 8 بڑے سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کا نام پیرتین امپائر ہے، جسے فارسی میں اشکانین یعنی اشکانیوں کی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 250 قبل از مسیح کے دور میں قائم تھی۔ بہت قدیم ہونے کی وجہ سے اس سلطنت کے بارے میں بہت کم معلومات میسر ہیں۔ بلوچی لباس میں اگر ہم سب سے منفرد جز کی بات کریں تو وہ 3 ہیں، ایک بلوچی شلوار، دوسرا پندول اور تیسرا بلوچی چوٹ۔ اگر ہم اشکانی سلطنت کے آثار قدیمہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مجسمے عام لوگوں کا نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد کا بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ اس مجسمے کو دیکھیں تو پندول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مجسموں میں شاہی خاندان کو بڑی شلواریں پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شامی نام کا مجسمہ ہے جسے ایران کے قومی عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اشکانی سلطنت بلوچوں کی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اشکانیوں کے لباس سے قریب ترین مشابہت بلوچوں کے لباس کی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اشکانی نام سے ملتا جلتا لفظ آسکانی نامی قبیلہ آج بھی بلوچوں میں ہے۔ پارتھین امپائر یعنی اشکانین کے بعد ایران میں ایک اور بادشاہ گزرے جن کا نام بالاچ تھا۔ مشرق اور مغرب میں لکھی جانے والی مختلف تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بلوچ سپاہیوں کے ہیلمٹ پہ تاج خروس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ ایران کے بادشاہ بالاچ کے زمانے کا ایک سکہ ہے جس پہ بالاچ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بادشاہ کے تاج پر تاج خروس کا نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں چے نہ ہونے کی وجہ سے چے کی جگہ شین کا استعمال ہوتا ہے۔ جب عربوں نے ایران کی تاریخ لکھی تو انہوں نے بالاچ کی جگہ بالاش لکھا۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایران کے قومی شاعر، فارسی ادب کی تاریخ کے سب سے عظیم شاعر، دنیا ادب کی سب سے عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ نامہ یعنی بادشاہوں کی کتاب کے مصنف ابو القاسم فردوسی کے بلوچ قوم پہ لکھے جانے والے ان اشعار کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ سپاہش زگردان کوچ و بلوچ، سگالید جنگ و بر آورد و خوچ، کسی در جہان پشتشان ندید، برہن یک انگشتشان ندید۔
ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: ہر آن دشمن سے لڑنے کو مرنے کو رہتی تھی تیار، وہ دلیر فوج بلوچ جس کا خالی جاتا تھا نہ کوئی وار، بے باک اتنی کہ عدو نہ دیکھ سکے کبھی اس کی پشت، پرحجاب ایسی کہ آتی نہ تھی نظر ایک بھی انگشت،